بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية، اس آیت کی تفسیر گزشتہ صفحے پر ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أي الكفار اتبعوا ما أنزل الله من التوحید وتحلیل الطیبات، اور جب کہا جاتا ان لوگوں سے یعنی کفار سے جب کہا جاتا اتبعوا پیروی کرو، اتباع کرو، ما اس کی جو انزل اللہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا؟ من التوحید، توحید کی باتیں نازل کی، وتحلیل الطیبات اور طیب پاک صاف چیزوں کی حلت، پاک صاف چیزوں کو حلال قرار دیا اللہ نے. یہ مسائل اور احکامات اللہ نے نازل کیے، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کو مانو. جب ان سے یہ کہا جاتا قالو، تو یہ کفار لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا لا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو یہ کہتے ہیں نہیں بلکہ نتبع ہم اتباع کرتے ہیں یا کریں گے ما الفینا، الفینا کا معنی وجدنا علیہ، جس پر پایا ہم نے آباءنا ہمارے آبا و اجداد کو. کیا کہا ان لوگوں نے، کفار نے، کہ بلکہ ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، جس طریقے پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے ہم تو اس طریقے پر چلتے ہیں، اس طریقے کی پیروی کرتے ہیں. کس طریقے پہ پایا انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو؟ من عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت، وتحریم السوائب والبہائر، اور سوائب صائبہ کی جمع، بہائر بحیرہ کی جمع ہے. سوائب اور بہائر کی حرمت پہ پایا ان کے آبا و اجداد سوائب کو بہائر کو حرام جانتے تھے. سوائب کا معنی پیچھے گزر چکا ہے، سوائب صائبۃ کی جمع ہے یعنی ایسا جانور جس کے دودھ کو، گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے اور اس کو اپنے بتوں کے لیے خاص مان لیتے تھے. بہائر بحیرتن کی جمع ہے. یہ وہ جانور ہے جس نے کئی بچے دے دیے ہوتے ہیں تو اس کے کان کو کاٹ دیتے تھے اور اس کو بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اس کا دودھ وغیرہ نہیں پیتے تھے. تو مطلب یہ کہ یہ بتوں کے لیے چھوڑے ہوئے ان کے جانور تھے، اپنے لیے ان کو حرام سمجھتے تھے. تو یہ ان کے آبا و اجداد کا طریقہ تھا. تو کیا کہا کفار نے؟ جی کان کو کیا کرتے تھے؟ کان کو کاٹ دیتے، جانور کے کان کو کاٹ دیتے تھے علامت کے طور پر کہ یہ جانور بتوں کے لیے خاص ہے، یہ آبا و اجداد کے لیے، ان کے آلیہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے، ان کے پیر ولی بزرگوں کے لیے جن کے بت بنائے ہوئے تھے ان کے لیے چھوڑا ہوا یہ جانور ہے، ایسا وہ اس میں علامت لگا دیتے تھے. تو یہ کفار کا طریقہ کہ ہم نے جس طریقے پر اپنے آبا و اجداد کو پایا اسی پر رہیں گے. تو یہ مطلب حق کی راہ میں حائل ہونے والی جو چیزیں ہیں، حق کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں سے ایک آبا و اجداد کی محبت ہے. آبا و اجداد کی محبت کتنے لوگوں کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے طریقہ، دوسرا طریقہ اپنائیں گے، اسلام کا طریقہ اپنائیں گے، تو گویا کہ ہم اپنے آبا اجداد کو باطل کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. تو اس لیے وہ اپنے آبا اجداد کے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار
نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے جو آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہے۔ مسلمانوں میں جو بہت ساری غلط باتیں، بہت سارے رسم و رواج، بہت ساری بدعات و خرافات رائج ہیں، جن بدعات و خرافات پہ انہوں نے اپنے آباء کو پایا، جن رسومات پہ آباء کو پایا، ان کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ہم نے اپنے آباء کو اسی پر پایا ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں۔ تو یاد رکھیے یہ ایک طریقہ اور ایسا کہنا یہ کفار کا طریقہ ہے، کفار کی روش ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا، حمزہ استفہامیہ، کیا یتبعونہم، کیا وہ لوگ اتباع کرتے ہیں، کیا وہ لوگ کفار لوگ اتباع کرتے ہیں، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، گرچہ کہ ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ دادا، لا يعقلون شيئا من امر الدین، دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوں، پھر بھی ان کی اتباع کریں گے۔ کیا وہ اتباع کریں گے یا کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی، گرچہ کہ ان کے آباء و اجداد دین کے مسئلے میں، دین کے امور کو شیئن کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، پھر بھی ان کی اتباع کریں گے۔ اگر ان کے آباء و اجداد دین کا مسئلہ سمجھتے، دین کے بارے میں انہیں جانکاری ہوتی، دین کے وہ عالم ہوتے، پھر ان کی بات مانتے تو چلو ایک الگ بات تھی، لیکن ان کے آباء و اجداد کو دین کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، کچھ بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی، دین کے مسائل احکامات کو کچھ نہیں جانتے تھے، تو کیا پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے؟ پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلیں گے؟ اگر ان کے آباء و اجداد پڑھے لکھے ہوتے، دین پر چلے ہوتے اور پھر وہ یہ بات کہتے تو ایک الگ بات تھی، تو پھر ان کو الگ طریقے سے سمجھا جاتا، لیکن ان کے آباء و اجداد دین پر یعنی دین کے بارے میں کچھ جانتے نہیں، کچھ علم نہیں رکھتے، سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے پہ ہم نے آباء و اجداد کو پایا اس طریقے پہ چلیں گے، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا وہ لوگ کیا وہ ان کی اتباع کریں گے اپنے آباء و اجداد کی، گرچہ کہ ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا من امر الدین، دین کے کسی بھی امر کو، دین کے امور کو کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون الی الحق، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد حق کی طرف رہنمائی پائے ہوں، نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی ان کے طریقے پہ چلیں گے۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہاں پر سوال نشان ہے، والحمزۃ للانکار، یہاں پر جو حمزہ ہے انکار کے لیے ہے، یعنی استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان سے سوال ہو رہا کیا وہ لوگ پھر بھی ایسا کریں گے، مطلب انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد کو دین کے بارے میں معلومات نہیں تھی، علم نہیں تھا، تو وہ اسی وجہ سے وہ غلط راستے پر چلے گئے، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اب تم گمراہ مت ہو، ورنہ تمہاری اولاد بھی آئے گی، وہ بھی کہے گی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں اسی طریقے پر سے، ہم بھی اس پر رہیں گے۔ تو ایسے تو ہر کوئی یہی کہتا رہے گا، تو پھر حق پر کون آئے گا؟ اگر تم حق پر آ جاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی حق پر رہے گی۔ تو اس طرح سے یہ سارے معانی اس میں داخل ہیں۔ وَمَثَلُ صِفَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی مثال، جن لوگوں نے کفر کیا، جن کی بات ہوئی ہے یہ، جنہیں حق کی طرف بلایا جا رہا تھا، تو یہ لوگ یہ کہہ کے حق کو انکار کر دیے کہ نہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلیں گے۔ تو ان لوگوں کی مثال، ان کی صفت کیسے ہے؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، ومن یدعوہم الی الہدی، اور جو ان کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، کافروں کو جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور کافروں کی مثال کیسے ہے؟ کمثل الذی ینعق، ان کی مثال اس شخص کے جیسے ہے، اس شخص کی مثال اور صفت کے جیسے ہے جو ینعق پکارتا ہے، آواز دیتا ہے۔ ینعق یعنی یصوت بما لا يسمع الا دعاء ونداء، ینعق بما لا يسمع، پکارتا ہے، آواز دیتا ہے اس کو جو سنتا نہیں، بما لا يسمع، جو سنتا نہیں ہے، ایسے شخص کو آواز دیتا ہے، ایسے شخص کو چلا چلا کر بلا رہا ہے، نہیں سنتا مگر کس کو؟
الا دعاء و ندا، مگر دعا، دعا یعنی پکارنا، چلانا، ندا آواز دینا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ندا۔ تو جیسے کوئی شخص چلا چلا کے بلند آواز کے ساتھ پکار رہا ہو، تو ان کفار کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ان کو چلا چلا کے پکار رہا ہو۔ جیسے جانور کو راعی چرواہا آواز دے دے کے چلا چلا کے انہیں پکارتا ہے، ادھر آؤ ادھر چلو، ہانکتا ہے، روکتا ہے، چلنے کے لیے کہتا ہے۔ جانور تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، بلکہ اس کی زبان تو سمجھتے نہیں، بس اتنا لگتا ہے کہ ہاں یہ ڈانٹ رہا ہے یا پیار سے بلا رہا ہے، تھوڑا بہت سمجھتے ہیں جانور۔ تو ایسے ہی کفار لوگ بھی، کوئی جو انہیں دین کی طرف، حق کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تو ان کو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے جانوروں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، انسان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تھوڑا بہت وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب یہ ڈانٹ رہا ہے، یہ مجھے روک رہا ہے، یا کچھ جانور تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، کچھ بالکل نہیں سمجھتے۔ تو ایسے ان کفار کی مثالیں، انہیں کتنی بھی مثالیں دے دے کے سمجھاؤ، کتنا بھی حق کی طرف بلاؤ، ان کو سنائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا ان کو کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایسے ان کی مثال ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافرین کی مثال، اور ان کی مثال جو انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ایسے ہے جیسے اس شخص کے جیسے ہے جو آواز دے بیما، اس کے ذریعے اس کو جو لا یسمع نہیں سنتا ہے، الا دعاء و ندا، مگر دعا اور ندا کو، دعا اور ندا کو یعنی بلانے کو اور پکارنے کو، یعنی صوتاً، آواز اگر دیتے ہیں بلند آواز سے تو تمہیں سنائی دیتا ہے، ورنہ سنائی نہیں دیتا۔ اور سنائی بھی کیسے دیتا ہے؟ ایسے ولا یفہم معنیٰ، اس کا معنی انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ آواز صرف آتی، یہاں کچھ کہہ رہا ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اے ہم فی سماء الموعظۃ وعدم تدبرها کالبہائم، یعنی یہ لوگ، یہ کفار لوگ سماع، سننے کے معاملے میں، موعظت، نصیحت کو، وعدم تدبرها، اور موعظت اور نصیحت میں عدم تدبر کرنے کے سلسلے میں بہائم کے جیسے، چوپایوں کے جیسے ہیں۔ جیسے چوپایوں کو سمجھ میں نہیں آتا، انہیں نصیحت کرو، وہ غور و فکر نہیں کرتے، ایسے ہی یہ کفار بھی ہیں چوپایوں کی مانند، ان کو سنائی نہیں دیتا، یا صرف انہیں آواز سنائی دیتی ہے، اس آواز کا، اس دعا، اس پکار، اس دعوت کا کیا مطلب ہے اس میں غور و فکر نہیں کرتے، بس کہنا چھوڑو چھوڑو، تو اپنے طریقے پہ، ہم اپنے طریقے پہ، بس ٹھیک ہے، ہاں سن لی ہم نے آپ کی بات، تو اس پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ جیسے چوپائے سن لیتے اس پہ غور و فکر تدبر نہیں کرتے، ایسے ہی کفار کی مثال ہے۔ تسمع، بہائم ہیں، ان بہائم کے جیسے جو اپنے راعی کی آواز سنتے ہیں۔ تسمع راعیہا، جو انہیں چراتا ہے، جو ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے جانوروں کی، چوپایوں کی، اس کی آواز اسے سنائی تو دیتی ہے، ولا تفہم، لیکن یہ چوپائے اس کی آواز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آواز سنائی دیتے ہیں کہ ہاں یہ ڈانٹ رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایسے ہی ان کفار کی مثال ہے، انہیں کتنی بھی دلیلیں دو، کتنی بھی نصیحت کرو، اکثر لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں اور اپنے آبائزداد کے طریقے کو لازم پکڑے رہتے ہیں۔ ہم صم بکم عمی، یہ لوگ صم ہیں، اسم کی جمع صم یعنی بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں، الموعظۃ، موعظت کو، نصیحت کو یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ صم، بہرے ہیں، مطلب حق بات یہ لوگ سنتے نہیں، آواز ویسے تو جاتی ہے، مطلب ایسا نہیں سنتے کہ اس کو قبول کر لیں۔ بکمن گونگے ہیں، حق بات نہیں بولتے، جیسے سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں کچھ بات آ جاتی ہے کہ ہاں یہ درست ہے، لیکن بولتے نہیں کہ یہ ہاں درست ہے۔ عمیون، اندھے ہیں، انہیں حق بات دکھائی نہیں دیتی، حق بات کیا ہے؟ تو اس طرح سے یہ ان کے تین اوصاف بیان ہوئے کفار کے، فہم لا یعقلون، اور چوتھا وصف یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتی، نصیحت کرو تو کوئی بات ان کی دماغ میں نہیں بیٹھتی۔ تو
تو یہ بہت ہی خطرناک حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے سب کو بچائے کہ حق بات ہوتے ہوئے ان کو نہ دکھائی دیتی، نہ سنائی دیتی، نہ اس کو بول پاتے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مطلب آگے جس چیز کا حکم ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، جس عمل کا حکم دیا جا رہا ہے وہ عمل ایمان میں داخل ہے، تو ایمان والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کولو کھاؤ، کیا کھاؤ؟ من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے طیبات کو کھاؤ، جو پاک صاف ہیں، جو حلال ہیں انہیں کھاؤ، جو پاک صاف نہیں، جو حلال نہیں، جو حرام ہے اور جو خبیث ہے انہیں نہ کھاؤ۔ مطلب کیا ہوا؟ انہیں نہ کھاؤ۔ اس سے پہلے آیت میں حکم ہوا تھا یا ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب، یعنی تمام لوگوں کو جس آیت میں خطاب ہوا تھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور یہاں پر اس آیت میں مومنین کو بالخصوص خطاب ہو رہا ہے، چونکہ مومن ہی قرآن کی بات کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے انہیں بالخصوص سے خطاب ہو رہا ہے کلو کھاؤ، کیا کھاؤ؟ من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے، رزقنا من اعطیناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا، اس میں سے طیب کو کھاؤ، پاک صاف کو کھاؤ، حلال کو کھاؤ۔ طیب مطلب فی نفس ہی طیب ہو اور فی کسب ہی طیب ہو، بکسب ہی، یعنی فی ذات ہی بھی طیب ہو کہ وہ حلال ہو، پاک صاف ہو، مطلب خبیث نہ ہو، حرام نہ ہو، جیسے شراب ہے، بیڑی، تمباکو، خنزیر وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ محرم، حرام ہے، تو یہ چیز نہ کھاؤ، اور ایسے ہی جو حلال ہے ان میں سے جو حرام طریقے سے کمائی ہیں ان کو نہ کھاؤ۔ اب جیسے کھانے پینے کی جو چیزیں حلال ہیں، کوئی حرام طریقے سے کسی کو دھوکہ دے کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، یا رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، یا بغی کے ذریعے، کسی بھی طرح سے اگر کماتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، اس کا کھانا تو طیب نہیں ہے۔ تو یہاں طیب رزق کے کھانے کا حکم ہو رہا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور جس اللہ نے ایک طیب چیزیں عطا کی ہیں اس کا شکر ادا کرو، عَلَى مَا أَحَلَّ لَكُمْ، اس بنا پر کہ جو اس نے تمہارے لیے حلال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنی ساری چیزوں کو حلال کیا، زیادہ تر چیزیں تو حلال ہیں اور کم چیزیں، بہت کم چیزیں حرام ہیں، تو جس اللہ نے تمہارے لیے اتنی ساری چیزیں حلال قرار دی ہیں تو اس اللہ کے لیے اس کے حکم سے چند حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہو کیا؟ تو جن چیزوں کو حرام قرار دے انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے کتنی ساری چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دی ہیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی اللہ کو تم رب مانتے ہو، اسی کو معبود مانتے ہو، اسی کی بات مانتے ہو، اسی کو اپنا بندہ، اسی کے تم اپنے آپ کو بندہ مانتے ہو، تو تم اس کی بات مان لو، اس کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتہ، دیکھو کچھ چیزیں، چند چیزیں حرام قرار دی ہیں، ان کا تذکرہ اور حلال چیزیں بہت ساری ہیں، تو اس پر شکر ادا کرو۔ تو چند چیزیں حرام ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تمہارے اوپر المیتہ، مردار کو، مردار کو حرام قرار دیا، مطلب اے اکلہا، مردار کے کھانے کو حرام قرار دیا۔ میتہ اصل میں تھا میتہ، میت جیسے ہوتا ہے میت، اسی سے میتہ، مردار، اور ایسے قرآن پاک میں میت کو بھی میت کے نام سے تعبیر کئی جگہ کیا گیا ہے، تخفیف کر کے اس میں یا کو تشدید کو اور یا کو حذف کر دیا ہے، میتہ ہو گیا ہے۔ اے اکلہا، یعنی مردار کھانے کو حرام قرار دیا ہے، اور مطلب مردار کی اور چیزیں مطلب حلال ہیں، جیسے کوئی جانور مر گیا اس کا چمڑا دباغت دے کے جو ہے پاک کر سکتے ہیں، وہ حلال ہے، یہ مطلب وہ مطلب اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کا استعمال حرام ہے۔ تو اس طرح سے، یا اس کی ہڈیاں وغیرہ
کسی استعمال میں لائی جا سکتی ہے، تو اس کا کھانا حرام ہے۔ تو مردار سے مراد یہاں پر وہ جانور ہیں جن کا کھانا حلال کر کے جائز ہوتا ہے، ذبح کر کے جنہیں کھانا جائز ہے، وہ مردار مراد ہے۔ تو ان مردار کا کھانا حرام ہے، تو وہ مردار جن کو حلال کر کے کھانا حرام ہے، جیسے شیر، چیتا، کتا، بلی، انہیں ذبح کر کے کھانا بھی حرام ہے، تو وہ مردہ ہو تو بدرجہ اولا حرام ہوں گے۔ مردہ ہے تو بدرجہ اولا حرام ہے، اس لیے کہ یہاں حلال جانور کی بات چل رہی ہے کہ اگر وہ مر جائے اپنے آپ تو تم اس کو نہ کھاؤ، لیکن ذبح کیا ہے حلال شرعی طریقے سے تو اس کو مردار نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو ذبیحہ کہتے ہیں، اس کو حلال کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مؤلف نے بات کہی اے اکلہا، مراد ہے اس کا کھانا، کہ اس کا کھانا حرام ہے۔ کھانا کیوں کھانا حرام ہے؟ کھانے کی بات یہاں سے کہاں پہ کیوں لائے ہیں؟ مؤلف کہہ رہے ہیں اذ الکلام فیہ، اس لیے کہ گفتگو یہاں پر جو چل رہی ہے وہ کھانے کے بارے میں چل رہی ہے، کلوا من طیبات، کھاؤ طیبات ہو، تو کھانے کی بات چل رہی ہے، تو اس لیے اب حرام، تو کھانے کے بارے میں حرام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں کھانا حرام ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا، اور اسی طرح سے جو اس کے بعد چیزیں آ رہی ان کا حکم بھی ہے، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ وَهِيَ مَا لَمْ يُزَكَّ شَرْعًا، میتہ کسے کہتے ہیں؟ وَهِيَ کی ضمیر میتہ کی طرف لوٹ رہی ہے، وَهِيَ اور میتہ یہ وہ ہے مَا لَمْ يُزَكَّ شَرْعًا، جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ ما لم یذکہ، لم یذکہ جس کا تذکیہ ذال کے ساتھ، یعنی جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو شرعاً، شرعی اعتبار سے، جو شرعی طریقہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا، اس طریقے پر اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو اور وہ مر گیا ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ مردار ہے۔ لیکن اگر جانور کا کہیں سے ٹانگ کاٹ دے، کہیں سے پیٹ کاٹ دیا، تڑپ تو مر گیا، تو وہ جائز نہیں ہے، وہ شرعی تذکیہ اس کا نہیں ہوا۔ ہاں الا ہے کہ شکار وغیرہ کی ہے تو شکار کا الگ حکم ہے، شکار میں شکاری جانور پہ تیر وغیرہ چلاتا ہے، حملہ کرتا ہے اور کہیں بھی لگ جاتا ہے اس کے پیٹ وغیرہ میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے جو طریقہ ہے شکار کا، اس طریقے سے اگر کرتا ہے تو وہی اس کا تذکیہ ہوتا ہے، وہی اس کا ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اگر جانور مر جاتا ہے، اس کے تیر سے خون بہہ گیا ہے، تو وہ حلال ہوتا ہے، اور اگر زندہ رہے تو پھر اس کو اس کی گردن سے ذبح کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال آگے فرمایا وَأُلْحِقَ بِهَا بِالسُّنَّةِ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ، اور اسی میتہ مردار سے ایک اور مسئلہ ملحق کیا جاتا ہے۔ وَأُلْحِقَ بِهَا اس کے ساتھ ملایا جائے گا، ملحق کیا جائے گا، بِالسُّنَّةِ سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، حدیث کے ذریعے سے ایک چیز اور اسی میتہ سے جوڑی جائے گی۔ کیا ہے وہ؟ ما ابین من حی، جو زندہ جانور سے جو گوشت الگ کر لیا گیا ہو۔ کوئی جانور زندہ ہے، اس کی پیٹھ سے، اس کے پاؤں سے تھوڑا گوشت آدمی کاٹ کے نکال لے اور پکا کے کھا لے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جانور کو تکلیف دینا ہے۔ ایسا گوشت جو زندہ جانور سے نکالا گیا ہو وہ گوشت مردار کے حکم میں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جو الحق بہا، اس مردار سے ملحق کیا جائے گا، اسی کے حکم میں وہ بھی آئے گا، بسنت، سنت کی روشنی میں یہ بات یہاں جوڑی جا رہی ہے۔ حدیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ما ابین من حی، جو یہ زندہ جانور سے الگ کیا گیا ہو، یعنی جو گوشت زندہ جانور سے الگ کیا گیا ہو، تو اس کے بارے میں حدیث میں کہ وہ بھی مردار ہے، وہ بھی مرے ہوئے جانور کے حکم میں ہے، اور مرے ہوئے جانور کو کھانا حرام ہے۔ تو ایک بات تو یہاں پر میتہ میں جوڑی گئی ہے، میتہ میں وہ اس گوشت کو جوڑا گیا ہے جو زندہ جانور سے لیا گیا ہو، تو مطلب وہ بھی حرام ہے۔ ایک بات اس سے خاص کی گئی ہے، تو حکم ہے کہ مردار حرام ہے، یہ ایک عام حکم ہے، مردار حرام ہے، تو اس سے ایک بات خاص کی گئی ہے، وَخُصَّ مِنْهَا السَّمَكُ وَالْجِرَادُ، ٹڈی، مچھلی اور ٹڈی کو بھی اس سے الگ خاص کیا گیا ہے۔ یہ عام حکم ہے، مردار کھانا حرام ہے، لیکن مچھلی، مری ہوئی مچھلی اور مری ہوئی ٹڈی اس حکم سے مستثنی ہے، خاص ہے، ان کی تخصیص
حدیث میں آئی ہے کہ 2 مردار تمہارے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ تو 2 مردار کے کھانے کا خاص ذکر آیا ہے، اس لیے ان کا کھانا جو ہے جائز ہے۔ تو بات یہاں پر ایک بات تو اس میں جوڑی گئی ہے مردار میں، اور 2 چیزوں کو اس سے مستثنا کیا گیا ہے حدیث کی روح سے، سنت کی روح سے۔ آگے فرمایا والدم، اور خون، دم عطف ہے میتہ پر، تمہارے لیے حرام کیا اللہ نے مردار کو اور خون کو حرام کیا، یعنی خون کے کھانے کو، خون کھانا، کوئی خون پیے جانور کا، جانور کو ذبح کیا خون نکلا، یا جانور کے اندر سے خون نکال لیا تو اس کو پیے کوئی یا کھائے اس کو، یہ جائز نہیں ہے۔ دم اے المسفوحہ، دم مسفوح، دم سے مراد کیا ہے؟ دم مسفوح یعنی بہا ہوا خون، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں خون نکلتا ہے، بہہ جاتا ہے، کاٹتے ہیں تو وہ خون مراد ہے۔ کما فی الانعام، جیسا کہ انعام میں ہے، انعام سے مراد سورہ انعام، جیسا کہ سورہ انعام میں اس کی تخصیص موجود ہے کہ دم سے مراد کیا ہے؟ دم انعام ہے، دم مسفوح۔ مطلب کیا ہوا کہ جو دم، خون، ہلکا پھلکا گوشت میں رہ جاتا ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب جانور ذبح کرتے ہیں گردن سے تو اس کا خون بہہ جاتا ہے، تو جو خون بہے اس کا کھانا حرام ہے، لیکن گوشت میں جو ہلکا پھلکا چپکا رہ جاتا ہے خون تو اس کے کھانے میں مطلب حرج نہیں ہے، اس میں تم مطلب حرج محسوس نہ کرو، تو اسے کھا سکتے ہو۔ جانور ذبح کیا مطلب بغیر دھلے بھی اسے کھا سکتے ہیں، دھل لو تو اور اچھا ہے تاکہ بالکل جو ہے کوئی شک و شبہ نہ رہے، لیکن ڈائریکٹ بھی اس کو کھا سکتے ہیں، بھون سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت مطلب یہیں پر حرم علیکم المیتہ، مردار حرام، خون کا کھانا حرام، اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو خنزیر کے گوشت کا ذکر کیوں آیا یہاں پر؟ گوشت، خنزیر صرف کیوں نہیں کہا؟ مؤلف کہہ رہے ہیں خص اللحم، لحم کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ لحم کی تخصیص اس لیے آئی ہے لأنه معظم المقصود، اس لیے کہ وہی معظم مقصود ہوتا ہے۔ عام طور پہ جانور میں سب سے زیادہ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ اس کا گوشت ہوتا ہے، حالانکہ گوشت کے ساتھ چربی ہے اور بھی چیزیں ہیں، یا چبنی ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کو چبایا جاتا ہے، اس کے پائے وغیرہ ہوتے ہیں وغیرہ، تو وہ بھی سب حرام ہیں، لیکن گوشت کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ گوشت جو ہے معظم مقصود ہے، وَغَيْرُهُ تَبَعٌ لَهُ، اور جو اس کے علاوہ ہے، گوشت کے علاوہ وہ بھی اسی کے تابع ہے، اسی حکم میں ہے۔ جب گوشت حرام ہے جو اصل کھایا جاتا ہے تو باقی چیزیں بدرجہ اولا ان کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور چوتھی چیز جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اے ذُبِحَ عَلَى اسْمِ غَيْرِهِ، جس کو اللہ کے نام کے علاوہ پر ذبح کیا گیا ہو، ذبح کیا گیا علی اسم غیری، غیر اللہ کے نام پر، غیری یعنی غیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جسے ذبح کیا گیا ہو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ احلال، وما اہلا کا معنی کیا ہے؟ مؤلف کہہ رہے ہیں والاحلال رفع الصوت، احلال کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو، اسی سے ہلال بھی ہے، وہ چاند جب شروع میں نظر آتا ہے اس کو ہلال بولتے ہیں، چونکہ جب وہ چاند نظر آتا ہے تو لوگ شور کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، چاند دکھ گیا، چاند دکھ گیا، بچے آواز بلند کرتے ہیں وہ دیکھو چاند، وہ دیکھو چاند۔ خاص طور سے عید الاضحیٰ، عید الفطر، رمضان کا چاند ہوتا ہے تو چاند جیسے ہی نظر آتا ہے تو ایک طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ لوگ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے بتوں کے لیے تو وہاں بھی یہ لوگ آواز بلند کرتے تھے یا اس کا نام پکارتے تھے، تو وہی اسی کو تعبیر کیا ہے اہلا سے، یعنی وما ذبح لغیر اللہ، یہ مطلب ہے۔ وما اہلا یا ہے وما نودی به لغیر اللہ، وما نود به لغیر اللہ، جس کو غیر اللہ کے لیے پکارا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کا نام اس پر لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کے لیے اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ وَكَانُوا يَرْفَعُونَهُ عِنْدَ الذَّبْحِ لِآلِهَتِهِمْ، اور یہ لوگ اس کو بلند کرتے ہیں، آواز کو بلند کرتے تھے
زمانہ جاہلیت میں لوگ ان ذبح لآلہتہم، جس وقت وہ ذبح کرتے تھے اپنے آلہہ کے لیے، اپنے باطل معبودوں کے لیے ذبح کرتے تھے تو بلند آواز سے پکارتے تھے۔ تو ان چاروں چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے، میتہ مردار اور دم خون اور لحم خنزیر نمبر 3، وما اہل به لغیر اللہ یہ نمبر 4 ہے۔ تو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ہوا مطلب غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ ذبح کرنے کا جو عمل ہے یہ کیا ہے؟ خود شرک ہے، کیونکہ ذبح کرنا ایک عبادت ہے، اللہ کے تقرب کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس پر غیر اللہ کا نام لیتا ہے یا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کرتا ہے تو یہ جو ہے حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب چیزوں کے کھانے کا حکم دیا اور اس پر اللہ کا شکر بجا لانے کا کہا۔ شکر کیسے بجا ہوگا؟ شکر بجا ہوگا حرام چیزوں کو ترک کر کے اور حلال چیزوں کو اپنا کے۔ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہیں ان کو ہم اپنائیں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو ترک کریں گے تو اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ حلال ملے یا حرام ملے اس کو کھاتے جاؤ اور زبان سے کو اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ شکر ادا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں حرام کھاتے رہتے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور حالانکہ وہ نعمتیں اس نے حرام طریقے سے حاصل کی ہیں، حرام طریقے سے کمائی ہیں، تو یہ شکر نہیں ہے۔ شکر زبان کے ساتھ عمل سے اور دل سے ادا ہوتا ہے، اس لیے حرام چیزوں کو ترک کر کے اور حلال چیزوں کو اپنا کے اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ لیکن ان حرام چیزوں میں سے مجبوری کے تحت کچھ شرائط کے ساتھ ان کا کھانا یعنی ضرورت کی حد تک جائز ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں اس کا بیان آ رہا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ وغیرہ تبع لہ، اور اس کے علاوہ یعنی گوشت کے علاوہ جو چیزیں ہیں تبع لہ وہ اسی کے تابع ہیں، مطلب جو گوشت کا حکم ہے وہی حکم ان کا بھی ہے۔ گوشت کا حکم کیا ہے؟ گوشت کھانا حرام ہے خنزیر کا، ولحم الخنزیر بالکل صراحت کے ساتھ آیا۔ جب گوشت کھانا حرام ہے تو گوشت کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں جیسے چربی ہے یا چبانے والی ہڈی ہے یا ہڈی کے اندر کا گودا ہے یا جو بھی چیز کھاتے ہیں لوگ، بھیجا ہے، کلیجی ہے یا جو بھی ہوتے ہیں اندر، تو ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی گوشت ہی کے حکم میں، گوشت ہی کے تابع ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مسفو جو خون بہہ گیا ہے، جب جانور ذبح کرتے ہیں تو خون بہتا ہے نا، ہاں تو اس خون کا کھانا حرام ہے۔ لیکن ذبح کرنے کے بعد گوشت پورا ہو گیا لیکن گوشت میں بھی ہلکا پھلکا چپکا رہتا ہے نا خون، تو وہ ہلکا پھلکا مطلب جائز ہے، مباح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گوشت کو ڈائریکٹ کوئی پکا لے بغیر دھلے ہوئے ڈائریکٹ بھون لے تو اس میں مطلب کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہا ہوا خون ہے جو اس کو کھائے تو وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ هذا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیو حضرت الفینا وجدنا ما الفینا علیہ آباءنا، الفینا من وجدنا، ہم نے جس طریقے پر پایا اپنے آبا و اجداد کو، جس طریقے پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہم اسی طریقے کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ آگے معنی دیا ہوا الفینا کا معنی وجدنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔